السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا راسیاز ورلڈ. پچھلی 3 قسطوں کے اندر ہم نے یونیفارم کلچر ابن صفی کے بارے میں ہم نے بات کی، اور یہ اسی سلسلے کی ایک آخری قسط ہے جس میں ہم کتاب اردو کے بارے میں بات کریں گے سر خرم سے، جن کی ایفرٹ سے یہ کتاب آج اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے. تو سر اس کتاب کی کیا خاصیت ہے، ہمیں ذرا بتائیے گا. جی بہتر. آ، میرے خیال میں بہت سے لوگوں کو شاید یہ بات معلوم نہ ہو کہ علامہ اقبال نے اردو کی کتابوں کا ایک سلسلہ خود ڈیولپ کیا تھا اپنے ایک شاگرد کے ساتھ مل کر. حکیم احمد شجاع ان کا نام تھا، اور وہ اردو کورس کے نام سے اسکولوں میں پڑھایا جاتا رہا تقریباً کوئی 25-30 سال. 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں جماعت کے لیے، اور پاکستان بننے کے چند برس بعد غالباً کوئی وجہ بتائے بغیر اسے ہٹا دیا گیا. وہ جو اردو کی کتابیں تھیں 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں کی، علامہ اقبال کی بنائی ہوئی اپنے شاگرد کے ساتھ، وہ لٹریچر کی بھی کتابیں تھیں. اس میں انہوں نے اس زمانے تک کا جو اردو لٹریچر تھا اس میں سے مختلف نمونے منتخب کر کے شامل کیے تھے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ وہ کس قسم کا لٹریچر آنے والی نسلوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں جاسوسی کہانیاں بھی شامل، اور بلکہ وہ جو علامہ اقبال کے شاگرد اس کتاب کے کو ایڈیٹر تھے حکیم احمد شجاع، انہی کی لکھی ہوئی تھی. ایک جاسوسی ڈرامہ تھا، ایک جاسوسی کہانی تھی. میں نے اس کتاب کی اس سیریز کو ریوائیو کرنے کا ارادہ کیا آج سے 10-12 سال پہلے. ٹاپ لائن پبلشرز کراچی میں ایک بڑی اچھی پبلشنگ کمپنی ہے ٹیکسٹ بکس کی، وہ اس میں شریک ہوئے. تو ٹاپ لائن پبلشرز نے یہ کتابیں شائع کی کتابیں اردو کے نام سے، جس سے ہم نے اپ ڈیٹ کیا آج کے زمانے تک کے، یعنی جو علامہ اقبال کے بعد سے ہمارے یونیفارم کلچر کے مختلف شاہکار ہیں اردو میں لکھے گئے ہیں، ان میں سے بھی ہم نے کچھ نمونے اس میں شامل کیے. ان کی ایکٹیویٹیز بالکل اس طرح کی جو آج کل لیٹسٹ جو ٹرینڈز ہیں ان کے مطابق ہم نے اس میں شامل کی ہیں. اور یہ کوئی میرے خیال میں تقریباً 8-9 سال سے یہ کتابیں اب بہت سے اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں. اس میں چونکہ علامہ اقبال نے جاسوسی کہانیاں شامل کی تھیں، تو ان کے بعد لکھی جانے والی جاسوسی کہانیوں میں سے اشتیاق احمد کی ایک کہانی کا اقتباس اور ابن صفی کے ایک ناول کا اقتباس ہم نے اس میں شامل کیا ہے. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کام کا آغاز ہے کہ ابن صفی کے ناولز سلیبس کا حصہ بنے، اور یہ آگے بڑھنا چاہیے، اور مختلف دوسرے لیولز پر بھی دوسری کتابوں میں بھی درسی کتابوں میں ابن صفی آنے چاہیے. میرے خیال میں سوشل سٹڈیز کی میری ایک سیریز ہے، وہ بھی ٹاپ لائن کی ہے، اس میں بھی ہم نے ابن صفی کا تذکرہ کیا ہے. تو یہ تھوڑی سی میری کوششیں ہیں ابن صفی کو سلیبس کا حصہ بنا. میرا خیال ہے آپ کی ایفرٹس بہت زبردست ہیں. آپ نے جو ابن صفی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہم اپنی اس قسط کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں، لیکن ہم مزید اسی قسم کی ایپیسوڈز آپ کے لیے پیش کرتے رہیں گے. اور خرم صاحب کو میں پھر کسی اور وقت بھی دعوت دوں گی تاکہ میں مزید ابن صفی کی پرسنالٹی کو ڈسکس کر سکوں. اور ایک اور بڑی پرسنالٹی ہے جو سر نے مجھے بتایا کہ یونیفارم کلچر میں ان کا بھی بہت بڑا نام ہے،
اور وہ نام وحید مراد کا ہے. تو اس کے لیے بھی آپ کو ہمارے چینل کے ساتھ سبسکرائب کرنا پڑے گا اور ہمارے ساتھ اسٹے ٹیون رہنا پڑے گا تاکہ ہم اس قسم کے ایپیسوڈز آپ کے تک لے کے آئیں. اور اس ایپیسوڈ کو شیئر کرنا مت بھولیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.